Nav bar, back button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: دعوة الصائم مستجابة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وقال الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام يوم ابتغاء وجه الله بعد الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرح حتى مات حرما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شهر كتب الله لكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقيامه خرج من ذنوبه من يوم كولدته من يوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک
بالکل قریب تر ہے۔ ایک یا 2 دنوں کے بعد ماہ مقدس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، بندوں کی طرف سے استقبال رمضان، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ روزہ داروں کا استقبال اور ان کو مرحبا کہنا۔ استقبال رمضان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ استقبال کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے اسے ملنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی عزت افزائی کرنے کے لیے تیاری کرنا۔ کسی شخصیت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہونا، اسے شخصی استقبال کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تیاری کرنا، یہ روحانی استقبال ہے، اور یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جانے کے بعد باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر روایات میں یہ ہے کہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کرنے کے لیے جب تیاری کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مطہر زبان کے ساتھ رب العالمین سے التجا کی، اللہم بارک فی رجب و فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بھی عطا فرما۔ یہ التجا رب سے کی ہے اس ہستی نے کہ جن پر جا کر مخلوق کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ یہ التجا کر رہے ہیں رب العالمین سے کہ یا اللہ ہمارے رجب و شعبان کو بھی مبارک بنا، اور مجھے رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بھی نصیب فرما۔ میرے آقا نے اپنے اس عمل سے ہمیں پیغام دیا کہ جس مہینے کو پانے کے لیے آمنہ کے لال جیسی ہستی ترستی ہے وہ مہینہ کتنا مبارک ہوگا، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم بھی رب العالمین سے التجا کرنا شروع کر دو کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما، اور ان میں عبادات کی حلاوتیں بھی نصیب فرما۔ تو یہ دعا کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 کے، چاند کے ہر مہینے کے، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، یہ آپ کے معمولات تھے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے،
رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان کے آخری ایام میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے رکھ رکھ کے اتنا کمزور ہو جائے کہ فرضی روزوں میں کوتاہی ہو جائے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں امت کو رمضان کی تیاری کا طریقہ بتلایا کہ پہلے روزے رکھے، اور پھر منع کر دیا 27، 28، 29 کو روزہ نہ رکھو شعبان کو، تاکہ قوت جمع ہو، انسان کے اعصاب قوی ہوں اور وہ کھا پی کر رمضان المبارک کے فرض روزوں کو رکھنے کے لیے توانا ہو جائے۔ یہ تیاری ہے، اور باقاعدہ طور پر 29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے حضرات صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بتلایا کہ تمہارے اوپر بڑا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا روزہ فرض ہے اور رات کا قیام باعث ثواب ہے، اور جس میں عام جو نیکی ہے، مثلا یہ مثال میں دے رہا ہوں، مثلا آپ نے راہ چلتے ہوئے راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیا، یہ نیکی عام مہینوں میں جو اس کا اجر ہے، رمضان المبارک میں اس نیکی کا اتنا اجر ہے جیسے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا اجر رمضان المبارک میں اتنا ہے گویا آپ نے فرض کی 2 رکعتیں پڑھ لی، اور فرض کا اجر رمضان المبارک میں اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں 70 مرتبہ فرض نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، رمضان میں 1 فرض پڑھنے پر اتنا اجر مل جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو خطبہ دیا، اور اس میں صحابہ کرام کو یہ برکات بتلائی، یہ استقبال رمضان ہے، اور جو شخص اس طریقے پر رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جب ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کا استقبال کرتی ہے، رب اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو 5 انعام ملتے ہیں، ہر صائم کو جو بھی آداب اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 5 انعام رمضان کے روزے پر ایسے دیتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں ہوتے، اور عجیب انعامات ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوم الصائم عبادت، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اسے پہلا انعام دیا جاتا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ فجر کے بعد سو گیا تاکہ رات کی کمی پوری ہو جائے نیند کی، یہ چین اور سکون کی نیند سو رہا ہے، کرامن کاتبین اس کی نیکیاں لکھنے میں مصروف ہیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے غیر رمضان میں بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ کر جب سو جاتا ہے تب بھی ذکر میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ انعام ملا، اللہ کی رحمت نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوا میرے بندے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ کر اگر تو سو بھی جائے گا میں تیرے سونے کو بھی عبادت بنا دوں گا۔ اور دوسرا انعام
فرمایا سمتہ تسبیح، کیا اللہ کی رحمت نے پڑھ کے استقبال کیا؟ فرمایا روزہ رکھ کے اگر تو سو جائے گا عبادت بن جائے گا، اور اگر جاگتے ہوئے چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا تب بھی تجھے سبحان اللہ کہنے والی تسبیح کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا بات ہے اللہ کی رحمت کی۔ انہیں روزہ رکھا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ غیر رمضان میں تسبیح پڑھنے پر جتنا اجر ملتا ہے، رمضان میں تسبیح پڑھے بغیر چپ رہنے پر بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ ذکر کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے تو اس کی تو کیا بات ہے، یہ چپ رہے روزہ دار تو اس کی تسبیح شمار ہوتی ہے، دوسرا انعام ملتا ہے۔ تیسرا انعام فرمایا وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اس کے عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی سی عام نیکی کرے گا، اللہ کی طرف سے نفل پڑھنے کا ثواب پائے گا، نفل پڑھے گا تو فرض پڑھنے کا ثواب پائے گا، ایک فرض پڑھے گا تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ اللہ کی رحمت بڑھ کے استقبال کر رہی ہے۔ عملہ مضاعف اور دعوتہ مستجابۃ، چوتھا انعام ملتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت مل جاتا ہے۔ روزہ دار جب دعا کرتا ہے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ترمذی شریف میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی دے رہا ہوں۔ آج کے دور میں یہ نیا ٹرینڈ ہے نا، حدیثوں کے نمبر بتلاؤ۔ ترمذی شریف میں یہ 3598 ہے، 3598 نمبر روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خوش نصیب ایسے ہیں ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ الصائم حتی یفطر، ایک روزہ دار جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا، روزے کی حالت میں جب بھی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ سے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور بالخصوص افطاری کے ٹائم میں الصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت یہ قبولیت کا خاص ٹائم ہے، جب دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے کے بعد، دیگر محرمات سے بچ جانے کے بعد اس نے رب کی رضا کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نگاہوں کا بھی روزہ رکھا، نظریں جھکا دی، حرام سننے سے کان کو بھی روک لیا، غلط بولنے سے زبان کو بھی روک لیا، غلط تولنے سے ہاتھ بھی روک لیے، سارا دن سراپا اطاعت بن کر، عاجزی بن کر، سراپا فرما بردار بن کے جب سارا دن گزار دیا ہے، اب مغرب کا ٹائم، دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہیں، پانی لگا ہوا ہے، اس کو پیاس کی شدت بھی ستا رہی ہے، بھوک کی شدت بھی تڑپا رہی ہے، مگر یہ بندہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ میرے رب کی طرف سے وقت جب تک پورا نہیں ہوگا یہ ہاتھ پانی کی طرف بھی نہیں جائے گا، کھانے کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا گیا، ان روزہ داروں کو بتلاؤ، جب تو سراپا اطاعت بن جاتا ہے، جب تو سراپا
سراپا فرما برداری بن جاتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، بارگاہ الہی سے اعلان کروا دیا گیا زبان ہلانا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو پڑھ کے قبول کر لینا رب کا کام ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف 3598 نمبر روایت پڑھ رہا ہوں، الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے، ایک طرح کا بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس حال میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا ودعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی جب رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جو مظلوم جب اپنے لب ہلاتا ہے رب العالمین نے فرمایا یفتح لها ابواب السماء، اس کی دعاؤں کے لیے، اس کی پکار کے لیے اللہ آسمانوں کے سارے دروازے کھول لیتا ہے۔ وَيَرْفَعُهَا اللَّهُ أَبْوَابَ الْغَمَامِ وَيَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، اللہ اس دعا کو فوراً اوپر اٹھا لیتا ہے، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي، رب کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے مظلوم، مجھے پکارنے والے مظلوم، مجھے میری عزت کی قسم ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ میری حکمت کے تقاضوں کے تحت کچھ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری مدد کو ضرور آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہا کرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ تو 3 بندوں کی نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں پہلا شخص جو بیان کیا وہ صائم ہے، وہ روزہ دار ہے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً 2 وقتوں میں۔ سحری کے وقت جب اٹھیں، روزہ رکھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اٹھنا تو ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اٹھ کر تہجد کی 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں 4 6 8 12 جتنی پڑھ لیں، لیکن کم از کم 2 پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کچھ وقت رب سے باتیں بھی کر لیں تو آپ کے روزے کو نرالا رنگ لگ جائے گا۔ یہ بڑا خاص ٹائم ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے اس امت کو کیا کیا اعزاز ملے ہیں۔ جب آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، پراٹھے کھا رہے ہیں، مکھن کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو آپ کو انعام کیا مل رہا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ کے نبی نے فرمایا جب روزہ دار سحری کے وقت اٹھتا ہے، یہ کھا پی رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اس کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت جب آپ کے کھانے پر بھی رب کی رحمتیں برستی ہیں، اگر آپ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ کے رب سے باتیں کر لیں تو اللہ کیا کیا دے گا۔ عجیب ٹائم ہے، اس لیے تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ اور پھر افطاری کے ٹائم میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ لوگ افطاری میں سارے اہتمام کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ جب اللہ کی طرف سے پیکج ملا ہوا ہے آپ کو، ہاتھ اٹھا اور مانگ جو چاہیے، گارنٹی دی گئی کہ تیری دعا ضرور قبول ہوگی، تو ہمیں کچھ وقت اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سعادت، یہ سعادت ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے، عجیب اور سنہری موقع ہے۔ یہ 4تھا انعام ہے۔
5 انعام اللہ کے نبی نے فرمائے. اس کی نیند عبادت 1، اور اس کی خاموشی تسبیح ہے. سمتو تسبیح، اس کی خاموشی تسبیح ہے. دوسرا انعام. تیسرا انعام عملہ مضاعف، اس کے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے. چوتھا انعام دعوتہ مستجابۃ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. 5واں انعام ذنبہ مغفور، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسلم شریف ہے اور حدیث کا نمبر 760 ہے. قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں آداب کی رعایت کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا ایمان کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ رکھے جانے والے روزے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کئی بار یہ وضاحت کی جا چکی ہے. صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ کے لیے توبہ کرنا آپ کا کام، معاف کرنا رب کا کام. اور جو حقوق العباد ہیں ان کی تلافی کرنی ہوگی، فرائض جو ہیں ان کی گنتی بھی پوری کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ بس روزہ رکھا اور باقی جو کچھ دبا کے رکھا تھا سب کی چھٹی ہے، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے گارنٹی بہت بڑی دی ہے، لیکن قانون کے ساتھ ہے. اور ایک اور روایت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کتب اللہ لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. شہر کتب اللہ لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ فمن صامہ وقامہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه كيوم خرجت من ذنوبه كيوم ولدته امه. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو میں تمہارے لیے سنت قرار دیتا ہوں. فمن صامہ وقامہ، جس شخص نے دن کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، دن کے صیام اور رات کے قیام کی برکت سے وہ رمضان المبارک کے اختتام پر گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے بچہ پہلے دن پیدا ہو کر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے صاف کر دیا جائے گا. اور یہ 5 انعام ہو گئے جو روزہ دار کو ملتے ہیں. یہ شخصی ایک صائم کی بات کی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت نے اس کا یوں استقبال کیا. ایک اور روایت سن، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کی برکت سے میری امت کو مجموعی طور پر 5 انعامات اللہ نے ایسے دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے تھے. وہ کیا ہے؟ پہلا انعام، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک. فرمایا میری امت کے روزہ داروں کو رب پہلا انعام دیتا ہے کہ جب اس نے روزہ رکھا
ایک وقت آیا صبح کا کھایا ہوا کھانا ہضم ہو گیا، معدہ خالی ہو گیا، خالی معدے سے ایک خاص قسم کی سمیل اٹھنے لگی، اور اس قسم کی بو سے عام طور پر نفرت ہوتی ہے انسانوں کو۔ فرمایا چونکہ یہ بندہ میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، میری وجہ سے بھوکا ہے، اس کے معدے سے سمیل اٹھ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ دار کے معدے سے آنے والی اس سمیل کو اللہ عنبر اور کستوری سے زیادہ پسند فرما لیتا ہے۔ یہ اس کو انعام ملا ہے۔ اور اس جگہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بعض نادان اس روایت کو پڑھ کے روزے کے وقت مسواک ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے وہ بو زائل ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی میل والی بو مراد نہیں ہے، یہ معدے کے اندر سے آنے والی سمیل مراد ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کو ترک کر کے اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ مسواک کے اوپر اگر کوئی اور وہ جو کریمیں ہوتی ہیں دانت صاف کرنے والی، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہ لگی ہو تو روزے کی حالت میں ہر طرح کا مسواک درست ہے۔ مسواک روزے کے لیے قطعاً کراہت کا باعث بھی نہیں ہے۔ ہمیں مسواک افطاری تک نہیں ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ تو مسواک ضرور کریں، پہلا انعام۔ دوسرا انعام، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرا امتی روزہ رکھتا ہے، مرد ہو عورت ہو، فرمایا باقی مخلوق تو درکنار، سمندروں کی تہ کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اپنے رب سے کہتی ہیں یا اللہ ان روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم روزہ رکھ کے یہاں سوئے اور سمندروں کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی کہتی ہیں یا اللہ اس امت کے روزہ داروں کو معاف کر دے۔ کتنی سفارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو رب جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ روزے شروع اور ایک روایت میں غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کا اعزاز ہو رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے اور جنت کے دروازے کھول کر ایک خاص دروازہ متعین کر دیا، اور یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس دھرتی پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3257۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمى الریان، ان 8 میں ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اسے اللہ روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے، اللہ کی رحمت کا بڑھ کے استقبال ہے۔ اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول کر ایک دروازہ متعین کر کے منتخب کر دیا ہے کہ اس میں میرے نبی کی امت کے روزہ دار جنت میں جائیں گے، اس دروازے سے گزر کے۔ یہ اعزاز ہو رہا ہے روزہ داروں کا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ جنت کا ایک دروازہ مخصوص ہے کہ اس سے روزہ دار گزریں گے۔ تو یہ تیسرا انعام ہے کہ جنت کے دروازے کھولے، پھر ایک دروازہ مخصوص کر دیا۔ چوتھا انعام، شیطان اس انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے روزہ داروں کے لیے اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ یہ ان کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا نفس اتنا سرکش ہو کہ شیطان قید ہو جائے تب بھی یہ باز نہ آئے۔ اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ جیسے وہ پہیا گھماتے ہیں، ہاتھ سے ایسے زور سے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور کافی دیر تک گھومتا رہتا ہے۔
جب ہماری روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطان 11 مہینوں میں ٹکا کے محنت کرتا ہے نا، اور باطن اگر بہت بگڑا ہوا ہو تو رمضان میں وہ قید ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے نس کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، اور اگر کچھ محنت کر لے تو پھر رک بھی جاتا ہے، کیونکہ شیطان قید ہے اور اللہ کی رحمتوں پر جوبر ہے۔ تو تھوڑی سی اگر ہم محنت کر لیں تو اللہ آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ شیطان سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے کر ان کے لیے جنت کے داخلے طے کر دیے جاتے ہیں، انہیں اجر اور ثواب سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت آگے آگے آ کر بندوں کا استقبال کرتی ہے، یہ سنہری موقع ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بعض لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کر، اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار ایسے ہیں، عجیب فرمان ہے، کتنے روزہ دار ایسے ہیں، اس سے افسوس ٹپک رہا ہے اللہ کے نبی کے فرمان سے۔ فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کون ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، کھانے پینے سے تو رک گئے، آنکھوں سے غلط دیکھنا نہیں چھوڑا، ہاتھوں سے غلط تولنا نہیں چھوڑا، زبان سے غلط بولنا نہیں چھوڑا، کان سے غلط سننا نہیں چھوڑا، باقی ساری نافرمانیاں جاری ہیں، صرف بس کھانے پینے سے رک گئے۔ اللہ کے نبی نے حدیث قدسی میں رب کا فرمان سنایا، فرمایا میرے ان بندوں کو کہہ دو جو روزہ رکھ کے میری نافرمانیاں نہیں چھوڑتے کہ اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کھانا پینا صرف چھوڑا اور باقی سب کچھ کرتا رہا تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ رکھ کر عملی زندگی میں چینج بھی لانا ہوگا، نگاہیں روکنی ہوگی غلط دیکھنے سے، زبان روکنی ہوگی غلط بولنے سے، ہاتھ روکنا ہوگا غلط تولنے سے، ظلم کرنے سے، کان روکنے ہوں گے غلط سوچنے غلط سننے سے۔ ساری چیزوں کا روزہ رکھو گے تو پھر اللہ کی رحمت بڑھ کے استقبال کرے گی۔ اور یہ عجیب، اس وقت جو فتنوں کا دور ہے نا، اس میں ایک عجیب فتنہ ہے، موبائل کمپنیاں دن کو پیکج سستے کر دیتی ہیں کہ صبح 5 سے شام 5 تک یہ سستا پیکج ہے، آپ گپ مارو، اور ہماری گپوں میں کیا ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ، سب کچھ، اور روزے کی روح برباد ہو جاتی ہے اور بندے کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، روزہ بھی رکھیں، کھانا پینا چھوڑیں، ساتھ ساتھ پورے جسم کو روزہ دار بنائیں، اور اگر بشری تقاضوں کے تحت کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر فوراً رب سے توبہ بھی کریں، وہ دروازہ تو کھلا ہی ہے نا، لیکن اولاً کوشش کریں پوری کہ پورے جسم کو روزہ دار بنائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے، کبھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس فارمیلٹی میں آ گیا، تراویح میں کھڑا ہوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کپڑے پاک ہے نہ پاک ہے، جسم پاک ہے نہ پاک ہے، یہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، اس کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اور کبھی آ گیا اور نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، نہ رکوع صحیح سیدھا ہے نہ سجدہ سیدھا ہے، اور بس ایک فارمیلٹی کی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بھی سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اور کبھی یوں ہے کہ امام اور مقتدی مشورہ کر کے اس طرح کی تراویح پڑھتے ہیں، امام صاحب ایسے پڑھتے ہیں کہ شاید کرام کاتبین بھی فکر مند ہوں گے کہ اس کا ثواب لکھیں کہ گناہ لکھیں، سمجھ تو کچھ آتا نہیں ہے،
تو اس طرح کے اماموں کو بھی سوائے آگے کھڑا ہو کر تھکنے کے کچھ نہیں ملتا کہ جب ایسے توڑ موڑ کے قرآن پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا رب قارع للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ زبان سے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. جب اتنا توڑ موڑ کے پڑھیں گے خود بھی سمجھ نہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا. اور ماشاءاللہ سے آپ بھی مبتدی بھی ایسے ہیں کہ وہ اگر 10 منٹ زیادہ لگ جائیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب پیچھے 80 بھی کھڑے ہوں گے. تو بھائی کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ تو ہر رات میں اللہ کو دینا سیکھو. اتنا بھی جو ہے نا وہ طوفان کھڑا نہ کیا جائے کہ ہم دیکھیں آرام سے پڑھا جائے اور تیز پڑھا جائے. زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ فرق پڑ جائے گا. یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں. عام طور پہ 10-15 منٹ کا فرق لگتا ہے جو تیز پڑھتے ہیں اور جو آہستہ پڑھتے ہیں ان میں. لیکن پیچھے بھی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو تھوڑا ہم حوصلہ کریں. آج جو تراویح میں 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے نا کل تیری قبر کو روشنی کا باعث صحیح بنے. یہی بنے. اس لیے تھوڑا حوصلہ بھی ہم پیدا کریں کہ رات کا قیام بھی ایسا بنائے کہ جس سے ثواب ہو. اگر کبھی امام صاحب آہستہ پڑھیں اور اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ آئندہ بھی وہ پڑھے. ایسا نہ ہو کہ کمیٹی کی چیئرمین اس کو ایسا ڈانٹے کہ آئندہ وہ کہے کہ یار کیا کریں اب بس جیسے گزارا کرنا ایسے کریں گے. تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, مقتدیوں کو راضی نہ کریں. الحمدللہ میری روٹین یہی ہے. مجھے کافی سال ہو گئے سناتے ہوئے. ابتدائی چند سالوں میں لوگ کہتے ہوتے تھے کہ مولوی صاحب پیچھے 80 بھی کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ آیا کرے. لیکن ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تم ناراض ہو جاؤ, جس کا دل نہیں چاہتا دوسری مسجد میں چلا جائے. لیکن اتنی رفتار میں پڑھیں گے جتنی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خود پتہ نہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والوں کو کیا پتہ ہوگا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عدالت میں روزہ بھی آئے گا, قرآن بھی آئے گا, اور دونوں روزہ دار اور پڑھنے سننے والے کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے. تو جس نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا روزہ رکھا, کسی اور چیز کا روزہ نہیں رکھا, اس کی سفارش کہاں ہوگی؟ اور جس نے فارمیلٹی کا قرآن پڑھا یا سنا اور کوئی آداب کی رعایت نہیں کی, قرآن اس کی سفارش میں کہاں آئے گا؟ تو اس لیے دن کا صیام بھی صحیح ہونا چاہیے, رات کا قیام بھی صحیح ہونا چاہیے. جب یہ صحیح ہوگا تو پھر ہر لمحے پر اللہ کی طرف سے انگنت انعامات ملتے ہیں. یہ اللہ کی رحمتوں کا جوبن اور نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر رمضان کو یہ سوچ کے گزارنا چاہیے کہ ہم اس طرح اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے پھر نصیب ہی نہ ہو, کیا پتہ زندگی کا. اللہ سے مانگے کہ اللہ رمضان المبارک نصیب کرے اور پھر ایسا گزارے کہ رب راضی ہو جائے اور عبادات میں لگ جائیں. اللہ کے نبی کے حالات میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہمیں ایسے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس سراپا عبادت بن گئے. عبادت. تو امت کو کم از کم اس کا عشر عشیر تو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی ہے کہ دن کا روزہ آداب کے ساتھ رکھ لے, رات کو تراویح سکون کے ساتھ پڑھ لے, سحری کے وقت تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے اسے ضرور نواز دیا جائے گا. غیبت سے رک جائیں, جھوٹ سے رک جائیں. اور آج تو امت کا یہ حال ہے, آج اپریل پھول منایا جا رہا ہے. بقول نادانوں کے اس دن جھوٹ جائز ہو جاتا ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے روحانی طور پر اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں. اور یہ روشن خیال کہتے ہیں جی سال میں ایک دن مرضی ہے جتنے مرضی ہے جھوٹ بولتے جاؤ. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی
اس رسم میں ملوث ہو کر اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجئے۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی، ان الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، فرمایا سچ میں اطمینان ہے، جھوٹ میں بے چینی ہے، دنیا میں بھی بے چینی اور بدنامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اس لیے سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں، اور پھر روزے کے ساتھ تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ سچ بولیں، اور اللہ کا ذکر تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس کا دل چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اور فرمایا، قراءۃ امتی افضل العبادت قراءۃ امتی، فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، فرمایا میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں خوب تلاوت کریں، خوب، اور آہستہ آہستہ پڑھ کے آداب کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ جو کچھ میں عرض کر سکا میں نے کوشش کی کہ رمضان المبارک کے متعلق آپ کو جو رہنمائی ضروری ہے وہ دوں۔ بہرحال بہت سی باتیں ابھی رہ بھی گئی، تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں تو حسب سابق وہاں جیلم چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے، اس خدمت کے لیے میرے چھوٹے بھائی مولانا اسد صاحب جو اسی سال دورہ حدیث کر کے فارغ ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ 4 جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ نئے آدمی ہیں، اسی سال فارغ ہو کر اس مسند پہ آئے ہیں، تو نیا بندہ جو ہے اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اس کو کئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ حوصلہ افزائی کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان کو پیسے دینے، حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، درگزر کرنا ہے، ذرا بندہ حوصلہ افزائی کر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، اس طرح اگلے بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور نیا بندہ کام کرنے کے جذبات میں آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نمازیوں کو، مقتدیوں کو، متعلقین متعلقات کو دعاؤں میں یاد رکھوں۔ آپ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور بطور خاص میں گزارش کروں گا آپ سے کہ بطور خاص یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار پھر حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ میں منت کر رہا ہوں کہ یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کے بالوں سے اللہ حیا کرتے ہیں، تو یہ سادات کے لوگ میرے پیچھے جمع پڑتے ہیں، ان کی شان تو ویسے ہی زیادہ ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ حرمین کے داخلے اب کھل گئے ہیں اور ساری پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی پھر اپنے در پہ بلائے اور وہاں کی حلاوتیں، عبادتیں اور وہاں کی لذتیں اور مزے زندگی میں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder. 53. Pause recording.